اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ ماہ مبارک کی 23ویں تاریخ کی سحر ہے۔ ابھی آپ نے شب قدر کے اعمال کیے ہیں، خداوند متعال سے رابطہ برقرار کیا ہے، بندگی کو انجام دیا ہے، اپنی ذلت و ناداری و عاجزیت کو خداوند متعال کے سامنے رکھا ہے۔ امید کرتا ہوں خداوند متعال اس عبادت کو قبول فرمائے، خداوند متعال گناہوں کو معاف فرمائے۔ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا غفور، یا رحیم و یا رحمان، خدایا اپنے بندوں پر رحمت کر۔ تیرے بندے جو تیری بارگاہ میں پوری رات بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے الغوث الغوث العاف العاف، خدایا بخش دے، خدایا معاف کر دے۔ ہم نے اپنی زندگی کو بہت تباہ کیا ہے، بہت خراب کیا ہے، غفلتوں میں لمحے گزارے ہیں، اتنی زندگی غفلت میں گزر گئی ہے، بندگی سے دوری اختیار کی ہے۔ خدایا تو ہی تو مالک ہے، تو شہنشاہ ہے، تیرا دربار کھلا رہتا ہے۔ خدایا تو اجول اجود الاجودین، تو بخشنے والا ہے، تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ خدایا عابد جب عابق ہو جاتا ہے، عابد جب گنہکار ہو جاتا ہے، عابد جب سرکش ہوتا ہے، لیکن تو اپنی ربوبیت سے باہر نہیں نکلتا، تو اپنے بندے کو بخشتا ہے۔ بندہ تیرا نالائق ہو جاتا ہے، لیکن تیری رحمت، تیری مغفرت، تیرا بخشنا بہت بلند ہے، تیری رحمت۔ خدایا ان شبوں کے صدقے میں ان بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ خدایا سب کو توفیق جیسے شبہ قدر کو انجام دینے کی دی ہے، ایسی پوری زندگی پورے سال نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے ہیں سب جنہوں نے ہاتھ اٹھا کے بار بار تیری بارگاہ میں اپنی عاجزیت، بندگی، ناداری، عبد ہونے کا اعلان کیا ہے۔ عبد یعنی کیا؟ عبد جب خدایا تیری بارگاہ میں بندہ آ کے یہ کہتا ہے خدایا میں خود اپنا مالک نہیں ہوں، سر سے پاؤں تک تیری ملکیت ہے، جو کچھ میرے پاس ہے تیرا ہے، عبد اس کو کہتے ہیں۔ عبد کہتے ہی اس کو ہیں کہ اپنا کچھ نہیں ہے، اپنی ملکیت نہیں ہے، اپنا کچھ نہیں ہے۔ خدایا میں تیرا تھا، تیرا ہوں، تیرا رہوں گا۔ خدایا دنیا کے وسواس نے، شیطان کے وسواس نے، خدایا دنیا کی رنگینیوں نے مجھے بھٹکا دیا تھا، اب میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ ایک بچہ روٹھ کے گھر سے چلا جاتا ہے، ماں باپ سے روٹھ جاتا ہے، لیکن پھر آخر میں پلٹ کے ماں کے آغوش میں آتا ہے۔ تو ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا اپنے بندے پر۔ تو وہ ہے جس نے ماں کی محبت کو خلق کیا ہے۔ میں تو اعلان کر رہا ہوں اپنی عاجزیت کا خدایا، میں اعلان کر رہا ہوں اپنی عاجزیت کا خدا، میں کچھ نہیں ہوں، ایک گنہگار ہوں۔ خدایا تیرے سامنے سرکشی کی ہے جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اپنی رحمت سے محروم مت رکھ مجھ کو خدایا۔ خدایا ان شب قدر میں مومنین کے مقدرات کو خوبصورت طریقے سے لکھ دے خدایا۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی سلامتی چاہتا ہوں خدایا۔ بہرحال بندگی جب عبد یہ ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، تیری ملکیت ہوں، تو صاحب ہے میرا تیرے علاوہ کوئی صاحب نہیں۔ جب تیرے علاوہ کوئی صاحب نہیں ہے، تیری بارگاہ میں عبودیت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عبودیت یعنی کیا؟ یعنی نہایت خضوع، نہایت ذلت، نہایت مذلت، نہایت خشوع۔ خدایا
اپنی عاجزیت، ناداری، ذلت، رسوائی کا اعلان کرنے کے لیے۔ تو چاہتا ہے تیرا بندہ دوسروں کے سامنے رسوا ہو؟ قطعاً نہیں چاہتا۔ تو اپنے بندوں کو دوسروں کے سامنے ذلیل دیکھنا نہیں چاہتا۔ خدا تیرا بندہ ہوں، تجھ پر عقیدہ رکھتا ہوں، تیرے صالحین بندوں پر اعتقاد رکھتا ہوں، تیرے پاکیزہ بندوں کو مانتا ہوں، تیری نازل کردہ کتابوں کو مانتا ہوں، خدا تیری رحمت پر ایمان رکھتا ہوں۔ میرے عمل میں، میرے اخلاق میں کمیاں آ گئی ہیں، خدایا بخش دے، بخش دے۔ لہذا بندہ جب اپنے مالک کی بارگاہ میں آتا ہے اور احساس کرتا ہے کہ مالک کے حضور میں کھڑا ہوا ہے، سرتپا مالک کی عظمت و جلال کے سامنے کھڑا ہوا ہے، سینہ وہیں سے دل ٹوٹنے لگ جاتا ہے، خدایا آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، خدایا تیرا عاجز بندہ آیا۔ لہذا عبودیت کو دکھانا ہے، اپنے وجود میں عبودیت کو اتارنا ہے۔ تمام عزیزوں کی خدمت میں، بہن بھائیوں کی خدمت میں، سب بزرگوں کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، گناہوں سے دور رہیں، گناہوں سے دور رہیں، گناہوں سے دور رہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے سوال کیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں کہ بہترین عمل کیا ہے؟ ماہ مبارک میں خوبصورت عمل کیا ہے بہترین؟ تو حضرت ختمی مرتبت نے کیا فرمایا؟ الورا عن محارم اللہ، حرام جو اللہ نے چیزیں قرار دی ہیں اس سے دوری اختیار کرنا، اس سے بچنا۔ جتنے بھی اولیاء، اوصیاء، شخصیات، علماء مقامات اور درجات پہ فائز ہوئے ہیں، سب گناہوں سے دوری کی وجہ سے۔ ہم اچھے کام بہت کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، آپ ہی دیکھیں ابھی نماز پڑھتے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں، روایت میں ہے کہ جماعت 5 آدمی جماعت میں ہیں، لیکن ثواب اس نماز کا اتنا ثواب ہے کہ ملائکہ اکٹھے ہو کے بھی گننا چاہیں تو۔ اچھے کام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن کی آیت، ایک قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ختم قرآن کا ثواب ابھی ماہ مبارک میں ملتا ہے۔ یہ سب اچھا اعمال کرتے ہیں، اچھے کام کرنے کے بعد، لیکن ہم کیوں بالا اوپر نہیں جاتے؟ کیوں درجات پہ فائز نہیں ہوتے؟ کیوں قرب الہی حاصل نہیں ہوتی؟ کیوں صلاح و فلاح و بہبودیت حاصل نہیں ہوتی؟ کیوں سعادت حاصل نہیں ہوتی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں، صدقے بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا معنی ہے؟ کیا چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ گناہ کوئی چیز ہے جو میرے اعمال کو جلا دیتی ہے، کوئی چیز ہے جو میرے اعمال کو نابود کر دیتی ہے، کوئی چیز ہے وجود میں جو میرے اعمال کو اوپر جانے نہیں دیتی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ گناہ ہے عزیز۔ گناہ سے بچیے۔ اہل معرفت، اہل سیر و سلوک جو بھی ہیں، بندوں کے لیے جو سب سے پہلے دستورالعمل دیتے ہیں، گناہ سے بچنا ہے۔ گناہ اعمال کو کھا لیتا ہے، نیکیوں کو کھا لیتا ہے۔ گناہ و تکبر و طغیان و سرکشی اللہ کی بارگاہ میں اچھی نہیں دیتی، بندہ کے لیے زیب نہیں دیتا۔ بندہ ہو، عبد ہو، گناہ کرے نہیں۔ بندگی یہی ہے کہ گناہ سے باہر نکلے۔ بہرحال جس راستے پاکیزگی کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں تو لا تطغوا، طغیان نہ کریں، نہ لب و لہجے میں طغیان ہو، نہ آنکھوں میں طغیان ہو، سرکشی نہیں ہونی چاہیے۔ اخلاق بد یعنی بد اخلاق اور غذا اور خوراک بد انسان کے راستے کو بدل دیتی ہے۔ آپ کتنا ہی بندگی کے لیے قدم اٹھانا چاہیں، اگر اخلاق برا ہو انسان کا، اگر یہ لقمہ برا ہو انسان کا، غذا بری ہو، اگر انسان کی آنکھوں میں حیا نہ ہو، اگر کانوں میں محرمیت نہ ہو، اگر ہاتھوں میں وہ چیز نہ ہو جو شریعت چاہتی ہے، آپ نیک اعمال کرتے چلے جائیں، لیکن پیچھے سے برا اخلاق، برے لقمے، گناہ، سرکشی، طغیان ان اعمال کو کھاتی چلی جاتی۔ آپ کو ایک مثال دے دوں، آپ صبح بزنس کرنے کے لیے نکلیں، تجارت کرنے کے لیے نکلیں، سامان بیچ رہے ہیں، جیب میں ڈال رہے ہیں، کما کے پیسہ جیب میں، چیز بیچ رہے ہیں، اس کے پیسے کو جیب میں ڈال رہے ہیں، آپ صبح سے شام تک بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، جب شام کو گھر آئے تو جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب میں کچھ نہیں، جیب خالی ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟
بیوی نے پلٹ کے پوچھا کیا ہوا؟ مگر اتنی چیزیں نہیں بیچی، مگر اتنی زحمت نہیں کی، مگر اتنا نہیں دوڑے، صبح سے شام تک ادھر ادھر سب بیچتے پھریں، کیا ہوا؟ کہا نیچے سے جیب کو چیک نہیں کیا تھا میں نے، جیب پھٹی ہوئی تھی، جیب میں سوراخ تھا، جو بھی پیسہ ڈال لیتے نکل کے گر جا، جو بھی پیسہ لے کے ڈال جیب میں۔ میرے عزیزو، پہلے اس جیب کو مضبوطی سے سیے، پہلے اس قلب کے سارے دروازوں کو بند کیجئے۔ بندے خدا، اللہ کے بندے، نہ اجازت نہ دیں کہ جو بھی چیز آئے وہ قلب میں جاتی رہے، آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے، فکر کے ذریعے، خیال کے ذریعے، وہم کے ذریعے، دیکھنے کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے، پاؤں کے ذریعے۔ نہ، یہ راہ و رسم بندگی نہیں ہے۔ راہ و رسم بندگی، راہ و رسم عبودیت، راہ و رسم عابد یہ ہے کہ گناہ سے دوری کریں۔ گناہ سارے اعمال کو کھا جاتا ہے۔ گناہ الورع عن محارم اللہ، گناہان سے دور رہیں۔ کیا گناہ ہے؟ کیا نہیں جانتے ہم گناہ کرنا؟ غیبت کرنا نہیں جانتے گناہ ہے، حسد رکھنا نہیں جانتے گناہ ہے، کسی کی برائی کرنا نہیں جانتے گناہ ہے، اللہ نے جو نامحرم کی طرف دیکھنا مگر نہیں جانتے گناہ ہے، کسی نامحرم کے بارے میں سوچنا مگر نہیں جانتے گناہ ہے، کسی مظلوم کے ہاتھ کو نہ پکڑنا مگر نہیں جانتے گناہ ہے، کسی ظالم کا ساتھ دینے کو مگر نہیں جانتے گناہ ہے۔ فقط صرف بندگی یہ تو نہیں ہے کہ نماز و روزہ، بندگی یہ ہے کہ تمام تر اعمال، جس طریقے سے میری زندگی، حیات، سرمایہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اس بندے کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اخلاق و رفتار و گفتار و حرکات و سکنات سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ بندے کی اصل بندگی یہ ہے، اصل بندگی یہ ہے کہ خدایا جو کچھ بھی کر رہا ہوں تیرے لیے، بچوں کی تربیت کر رہا ہوں تیرے لیے، معاشرے میں سانس لے رہا ہوں تیرے لیے، خدا کسی مظلوم کی حمایت کر رہا ہوں تیرے لیے، ظالم کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں تیرے لیے، چونکہ بندہ ہوں تیرا، لہٰذا بندگی سے مت نکلیے، گناہ اور سرکشی مت کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔